یہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں عبادت کا ثواب 83 ایئرز یعنی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے، جس میں فرشتے جوک در جوک زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل کرتے ہیں۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی قرآن کا نزول اس رات میں ہوا۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب دیکھیں 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور عبادت گزاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ رات گناہوں کی معافی کی رات بھی ہے، یعنی جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ رات عبادت میں گزارتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو حدیث بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، یعنی بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو، وہ حدیث متفق علیہ ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کا درجہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے بارے میں پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس یعنی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن اکثر علماء 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لیلۃ القدر میں عبادت سے بھی پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان کا اپنا عمل دیکھیں۔ ان کے بارے میں آیا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرتے
اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آیا کہ وہ آخری عشرے میں صدقہ و خیرات کرتے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کی خاص نشانیاں بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو وہ رات پرسکون اور روحانی سکون دینے والی ہوتی ہے، اور اس رات کے بارے میں آیا کہ اس رات موسم نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سرد۔ یہ بھی آیا کہ سورج اگلی صبح بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، لیلۃ القدر میں کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ جاننا بھی اشد ضروری ہے۔ تو دیکھیں، یہ رات جو عظیم رات ہے، اس رات میں کوشش کریں کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، نماز تہجد اور نوافل ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کریں اور صدقہ و خیرات کریں، استغفار اور معافی کی دعا کریں، اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں کہ آئندہ بھی نیکیوں پر قائم رہیں گے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر ایک بے مثال نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ عبادت، دعا، تلاوت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ، عظیم ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رات میسر آتی ہے اور پھر وہ یہ رات اپنے رب کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پا لیتے ہیں۔ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کرنے میں کامیاب ہوگے، اپنی زندگی ایسے گزارنے میں کامیاب ہوگے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ اسلام کے سنہری جو اصول ہیں، جو اسلام کی سنہری تعلیمات ہیں، ان کے مطابق اگر ہماری زندگی بسر ہوئی تو دیکھیں کہ یہ عارضی اور فانی زندگی جو بالآخر اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، یہ زندگی بھی ہماری جو رہ گئی ہے وہ اچھی ہو جائے گی، اور آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم یہ جو ماہ مقدس ہے، یعنی میری مراد رمضان المبارک ہے،
اس رمضان المبارک کا یہ جو آخری اشرا ہے، اس میں ہم پوری کوشش کریں کہ ہم لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو پالیں، اور اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے مطابق، اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق ہم عمل کرنے کی بھرپور صحیح اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رات نصیب کرے، اور پھر اس رات میں ہم بہترین اعمال کر کے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں، تمام جتنے بھی صغائر ہیں، کبائر ہیں، جو آمدن ہوئے یا صحبن ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔